صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، ایک خصوصی پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اس پروگرام کا موضوع محرم کے مہینے سے تعلق رکھتا ہے، جو کئی وجوہات سے بہت اہمیت رکھتا ہے. اس مہینے کی پہلی خصوصیت تو یہ ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس کے ساتھ اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہوتا ہے. یہ گویا اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے. اور دوسری غیر معمولی بات یہ ہے کہ اس مہینے کی 10 تاریخ کو کربلا کے میدان میں ایک ایسا سانحہ ہوا جس نے اسلامی تاریخ پر گہرے اثرات چھوڑے. میری مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے آقا کے محبوب نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ہی مظلومانہ شہادت ہے. یہ واقعہ ایسا ہے جس کا تصور کر کے ہر مسلمان کے دل میں غیر معمولی غم کے جذبات پیدا ہوتے ہیں اور زبانوں پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل بیت کا تذکرہ شروع ہو جاتا ہے. ناظرین، آج اس پروگرام میں ہم اسی موضوع کے بارے میں تفصیلی گفتگو کریں گے. میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں مکرم محترم عبد الماجد صاحب طاہر اور مکرم محترم مرزا نصیر احمد صاحب. قبل اس کے کہ ہم اس پروگرام کے اگلے حصوں میں جائیں، میں ایک بات کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جب اسلامی گفتگو کرتے ہوئے ہم مختلف اسماء بیان کرتے ہیں، میری مراد یہ ہے کہ مختلف شخصیات کا ذکر ہوتا ہے، تو اسلامی تعلیم کے مطابق ایک طریق جاری ہے کہ ان کے ناموں کو بیان کرنے کے بعد کچھ الفاظ کا اضافہ کیا جاتا ہے. یہ ایک اصولی بات ہے جو میں نے عرض کی ہے. میری مراد یہ ہے کہ اسلامی تعلیم کے مطابق جب بھی ہمارے آقا و مولا حضرت محمد اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے اور آپ کا ببرکت نام ہماری زبانوں پر آتا ہے، تو اس کے ساتھ فوراً ہی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کہے جاتے ہیں. اس کے علاوہ باقی انبیاء کا جب تذکرہ ہو تو کسی بھی نبی کا نام لیا جائے تو اس کے بعد علیہ السلام کے الفاظ بالعموم ادا کیے جاتے ہیں. پھر اس کے بعد تیسرا درجہ صحابہ کرام کا آتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی بھی نبی کے صحابی جب ان کا ذکر ہو تو ان کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ یا رضی اللہ عنہم کے الفاظ بولے جاتے ہیں. پھر اس کے علاوہ اگر بزرگان دین اور بزرگان ملت کا ذکر ہو تو ان کا نام لینے کے ساتھ ہمیشہ رحمہ اللہ تعالی یا رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ بولے جاتے ہیں. تو یہ کہ اسلامی اصطلاحات ہیں. اگرچہ لفظی ترجمہ کیا جائے تو علیہ السلام اور السلام علیکم کا ترجمہ بنیادی طور پر ایک ہی بنے گا، لیکن اصطلاح کے طور پر یہ علیہ السلام کے لفظ ہمیشہ نبی کے نام کے ساتھ استعمال کیے جاتے ہیں، باقی موقعوں پر استعمال نہیں کیے جاتے. تو یہ ایک اصولی بات ہے جس کا میں نے ابتدا میں ذکر کیا ہے. اب اس کے بعد ہم اس محرم میں ہونے والے اس حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے واقعے کی تفصیلات کا ذکر کرتے ہیں. جی، جیسا کہ آپ نے ذکر کیا ہے کہ جو شہادت کا واقعہ ہے محرم سے کے مہینے سے تعلق رکھتا ہے اور کربلا کے میدان میں یہ بڑا ایک دردناک واقعہ ہوا. جس کا پس منظر ہے وہ یہ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی پیشگوئیوں کے مطابق اسلام میں امت مسلمہ میں خلافت کا نظام جاری ہوا اور سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
منصب خلافت پر فائز ہوئے. پھر آپ کی وفات کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ منصب سنبھالا. پھر جب آپ کی وفات ہوئی تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو تھے اس منصب پر فائز ہوئے. اور پھر جب آپ کی شہادت ہوتی ہے تو پھر جو چوتھے خلیفہ اس منصب پر فائز ہوئے ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو یہ ایک سنت الہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو انبیاء اور خلفاء جو اپنے منصب پر فائز ہوتے ہیں ان کو شدید مخالفتوں اور ابتلاؤں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن ہمیشہ اللہ کے رسول اور اللہ کے جو خلفاء ہیں وہ اپنے مخالفین پر غالب آتے ہیں. تو حضرت ابوبکر صدیق جب منصب پر فائز ہوئے ہیں خلافت کے منصب پر، تو جو سب سے پہلے آپ کو ایک بغاوت کا یا ایک سخت مخالفت کا سامنا کرنا پڑا وہ بعض عرب قبائل کی طرف سے تھی جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا. چنانچہ آپ نے اس فتنہ کے خلاف ایک جہاد کیا اور ارتداد بھی اختیار کیا بعض قبائل نے. چنانچہ ایک بڑا فتنہ تھا جو آپ کو پیش آیا خلافت کے شروع کے ایام میں ہی، اور آپ نے اس فتنہ کا اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت کے ساتھ مقابلہ کیا اور غلبہ پایا مخالفین پر. پھر عمر کے زمانہ میں بھی جو مخالفتیں تھیں یہ وقتاً فوقتاً مخالفین سر اٹھاتے رہے. چنانچہ آپ نے بھی ہر جگہ بلکہ ملک ان کا مقابلہ کیا اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ نے بھی ان پر غلبہ پایا اور بڑی استقامت کے ساتھ اس جو بھی فتنے اٹھے ان کو آپ نے کچلا ہے. پھر تیسرا جو دور آتا ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے. اس دور کے جو آخری سال ہیں ان میں پھر جو فتنے تھے یہ بہت زیادہ بڑھ گئے. ان کی قوت میں فتنوں کی قوت جو تھی وہ بہت زیادہ اس میں اضافہ ہوا اور جو بغاوتیں تھیں وہ جگہ جگہ شروع ہو گئیں. چنانچہ انہی کے یہ بغاوتوں کا نتیجہ تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغیوں نے موقع پا کر اور جو بعض جو منافقین تھے یا جو فتنوں میں پیش تھے انہوں نے آپ کو شہید کیا. اور اس سے اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ بغاوتیں اس حد تک بڑھ چکی تھیں اور مخالفین اتنے زیادہ قوت میں ان کا اضافہ ہو چکا تھا کہ جب آپ کو شہید کیا گیا ہے تو آپ کی جو نعش مبارک ہے وہ گھر میں ایک دو روز پڑی رہی ہے، کوئی اٹھانے والا نہیں تھا. تو بعض صحابہ جن میں جو ذکر ملتا ہے ہمیں تاریخ میں ان میں حضرت حکیم بن حزام تھے، حضرت جبیر بن مطعم بھی تھے، حضرت علی کے پاس آئے ہیں اور کہا ہے کہ ہم نے حضرت عثمان کی نعش گھر سے اٹھانی ہے، مخالفین نے گرہ ڈالا ہوا ہے، کوئی راستہ نہیں جانے کا، ہمیں جانے نہیں دیتے، تو آپ اپنے جو آپ کے کچھ ساتھی ہیں، جو آپ کے خاندان کے لوگ ہیں وہ ہمارے ساتھ شامل ہوں تاکہ ہم رات کے اندھیرے میں نعش وہاں سے اٹھائیں. اچھا یہ صحابہ گئے ہیں مل کر پھر رات کو نعش اٹھائی ہے. اس کا بھی مخالفین کو پتہ چل گیا ہے اور انہوں نے راستے میں اس نعش پر پتھر بھی پھینکے. اب دیکھیں خلیفہ راشد ان کی وفات ہوتی ہے تو خلیفۃ المسلمین ہیں، خلیفۃ الرسول ہیں، تو راستے میں ان کی نعش پر پتھر پھینکے. پھر بڑا دردناک یہ واقعہ ہے. تو اس سے اندازہ یہ لگایا جا سکتا ہے کہ کس حد تک جو بغاوتیں تھیں وہ انہوں نے سر نکالا تھا. پھر یہ کہ جب آپ کو دفن کرنا تھا جنت البقیع میں تو ان باغیوں نے وہاں بھی گہرا ڈالا ہوا تھا کہ ہم نے یہاں دفن نہیں ہو رہے جانا. چنانچہ پھر صحابہ نے مشورہ کر کے آپ کو ایک یہودیوں کا قبرستان تھا، اس کا نام حش کوکب ہے، تو اس کے ساتھ جگہ خالی تھی، وہاں آپ کو دفن کیا رات کے اندھیرے میں. پھر جب امیر معاویہ کا جب وہ دور آتا ہے تو انہوں نے پھر حکم دیا کہ حضرت عثمان کی جو قبر ہے وہ جنت البقیع سے باہر ہے. تو جو جنت البقیع اور اس قبر تک کا جو درمیانی جو تھوڑا سا میدان ہے خالی ہے، یہاں پر آئندہ جو مسلمان وفات پائیں، صحابہ وفات پائیں، ان کو یہاں دفن کیا جائے. چنانچہ اس طرح وہ دفن ہوتے ہوتے جو عثمان کی قبر ہے وہ جنت البقیع کا حصہ بن جائے. تو اس طرح اس قبر کو حصہ بنایا گیا.